بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا ملتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو قالوا کہتے ہیں ہاں آمنا ہم ایمان لائے۔ اب یہ منافقین کا طرز عمل ہم پڑھ رہے تھے۔ پچھلے سبق میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ان کا کیا طریقہ کار تھا اور اللہ پاک کیسے ان کی دلوں کی جو کیفیت تھی، جو حباست تھی، جو مسلمانوں کے لیے نفرت، بغض اور حسد کی جو کیفیات تھی، کیسے اللہ پاک ان کا اظہار فرما رہے تھے۔ اور آج بھی ہم نے ان کا ایک اور طرز عمل جو یہاں پر میں نے تلاوت کی ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کہ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس قالوا تو کہتے ہیں انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن ہم تو صرف مستہزئون مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی کہ منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو انہیں کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے ان دوستوں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے، کافروں کے پاس جاتے تھے تو ان کے پاس جا کر کہتے تھے کہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہماری بات چیت اور اٹھنا بیٹھنا اس وجہ سے ہرگز نہیں کہ ہم نے ان کا دین قبول کر لیا، بلکہ ہم تو صرف ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ مستہزئون استہزاء یعنی کہ مذاق اڑانا۔ اللہ تعالی یستہزئ سزا دے رہا ہے بہم انہیں۔ اب یہاں پر یستہزئ کا معنی جب استہزاء کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو اس سے مراد ہوگا کہ منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے رہا ہے ان کا جو مذاق جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے، اس لیے اللہ یستہزئ بہم کا معنی ہوگا کہ اللہ ان سے ان کی شرارتوں کا انتقام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ سزا دے رہا ہے بہم انہیں، وَيَمُدُّهُمْ اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون بٹکتے رہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشترا خرید لی والضلالۃ گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ فما ربحت پس نہ نفع لایا یا نہ ان کو فائدہ ہوا تجارتہم ان کی اس تجارت سے انہیں، وما کانوا مہتدین اور نہ ہی یہ لوگ سیدھی راہ جانتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کے بجائے کفر اختیار کرنا نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی تو وہ منکر ہو گئے۔ یا یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا کی، عقل شعور سب کچھ دیا، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھولی، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کر لی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں، کیونکہ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی تباہ کر لیا، کیونکہ انہوں نے دنیا کو خریدا آخرت کے بدلے میں، گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں، تو ان کی تجارت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ فما ربحت تجارتہم یعنی کہ ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا ان لوگوں کو، اور وہ سیدھی راہ جانتے ہی نہیں تھے، ان کو شعور ہی نہیں تھا۔